بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوشل میڈیا پر ہمارے جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں جناب رانا سکندر صاحب، ان کا بیان دیکھا اور سنا۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے کالجز کے اساتذہ کو یہ بات آگاہ کی ہے کہ کالجز کے اندر اساتذہ کی ریشنلائزیشن بھی ہوگی، اور وہ کالجز جن کالجز کے اندر انرولمنٹ پور ہے وہ آؤٹ سورس بھی ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کالجز لو انرولمنٹ والے ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا، یعنی پرائیویٹ مینجمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس کا جو بھی مرضی آپ نام رکھ لیں، اگرچہ حکومت یہی بات کہے گی کہ یہ پرائیویٹائز نہیں ہیں، آؤٹ سورس ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ وہاں پر ایک پرائیویٹ مینجمنٹ ہوگی، اور پرائیویٹ مینجمنٹ ہی تمام ملازمین رکھے گی اور وہی اس کے انتظام و انصرام کی ذمہ دار ہوگی۔ یقیناً وقت کے ساتھ بہت سی چیزوں کے اندر ریشنلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیں کہ اگر آپ کا ایک گھر ہے، گھر کے اندر بھی بعض اوقات اس کے پورشنز یا اس کی اکاموڈیشن یا سہولتوں کو مد نظر رکھ کر اس کے اندر ریشنلائزیشن کرنی پڑتی ہے۔ کہیں پر آپ کو وال روف کی ضرورت ہے، آپ کو ونڈو کی ضرورت ہے، یا کچن کے اندر ایکسٹینشن کی ضرورت ہے، تو یہ تمام چیزیں ریشنلائزیشن ہی ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے کاروبار، دکان یا کہیں پر بھی دیکھ لیں، ان تمام کے اندر آپ وقتاً فوقتاً ریشنلائزیشن کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے تعلیم بھی ایک سسٹم ہے، اس کے اندر اور اس کے ڈپارٹمنٹ اور اداروں کے اندر وقتاً فوقتاً ریشنلائزیشن کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ ریشنلائزیشن سٹاف کی ہو یا دیگر سہولیات کی ہوں، یہ اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، بلکہ جس ریپڈ طریقے سے ان سرکاری اداروں کے اندر ریشنلائزیشن ہونی چاہیے، جس طرح کے پرائیویٹ ادارے کرتے ہیں، وہ سرکاری اداروں کے اندر ممکن بھی نہیں اور ایسا ہوتا بھی نہیں، کیونکہ بہت سے معاملات اداروں کے سربراہوں یا ان کی انتظامیہ کے بس میں نہیں ہوتے، اس لیے ان کے اندر تبدیلی کے لیے بہت سے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سٹاف کے اندر جو ریشنلائزیشن ہے، یہ اس وقت شاید رانا صاحب کا مقصود ہے کہ ہم سٹاف کی ریشنلائزیشن کریں گے، کہ ایک کالج، ایک تعلیمی ادارے کے اندر جتنے اساتذہ کی ضرورت ہے وہ وہاں پر رہیں، باقی اساتذہ دوسرے کالجز کے اندر جہاں پر سٹاف کی کمی ہے وہاں پر بھیج دیے جائیں۔ یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کی مخالفت نہیں کی جانی چاہیے، اور یہ ریشنلائزیشن جو ہے ہر سال 2 سال کے بعد ہونی چاہیے، اور نہ صرف سٹاف کی ریشنلائزیشن ہو بلکہ مضامین یعنی جو سبجیکٹس ہیں ان کی بھی ریشنلائزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے مضامین کی جو ضرورت پڑتی ہے یا وہ نئے مضامین مارکیٹ میں آتے ہیں، بعض چیزیں مارکیٹ کے اندر نہیں آتی ہیں، اور بعض مضامین ایسے ہیں جن کی مارکیٹ کے اندر اتنی ڈیمانڈ یا ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کو اس حساب سے کم کیا جائے اور جن کی ضرورت ہے ان کے فروغ کے لیے یا ان کی بڑھوتری کے لیے کوشاں کی جائے، یا ایسا نظام اور ریشنلائزیشن کی جائے۔ اس لیے اداروں کے اندر سٹاف کے ساتھ ساتھ مضامین کی ریشنلائزیشن بھی بہت ضروری ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بعض اداروں کے اندر ایسے مضامین جن کی مارکیٹ کے اندر بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ صرف کلچرل طور پر یا بعض ہماری ادبی ضروریات کے پیش نظر تھوڑی بہت ان کی ضرورت ضرور ہے، لیکن وہاں پر سرپلس سٹاف موجود ہے۔ تو اس لیے حکومت کے اس اقدام کی حمایت کرنی چاہیے کہ اگر وہ سٹاف یا سہولیات یا نظام کے اندر کسی قسم کی مثبت ریشنلائزیشن کرتے ہیں تو سٹاف کو اور اساتذہ کی جو تنظیمیں ہیں ان کو اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اب آپ رانا صاحب کا جو بیان ہے، جو انہوں نے فرمایا ہے، یہ آپ سن لیں۔ So commerce colleges are not doing as well. کامرس کالج کا بچہ ہمیں 2.5 سے 3 لاکھ کا پڑھ رہے، ای کامرس کالجز بنانے جا رہے ہیں، کو ورکنگ سپیسز بنانے جا رہے ہیں،
اور تمام کالجز والوں کو میری یہ گزارش ہے کہ اگر اسکول انڈر 100 آؤٹ سورس اور ریشنلائز ہوئے ہیں نا تو کالجز بھی ہوں گے. ٹوٹل 750 کالجز ہیں. دیٹ از اے ون دیٹ آئی وانٹ ٹو کریٹ دس ایئر کہ ہمارے کالجز پرائیویٹ کالجز سے بہتر ایجوکیشن ایک سال میں دے سکتے ہیں. بڑے ٹاپ کے ہمارے وہاں پہ جو لیکچرز ہیں, ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں, ادر ٹیچنگ فیکلٹی ہے, وہ موجود ہے. ریشنلائزیشن کے لیے تیار رہیں. انرولمنٹ اچھے طریقے سے بڑھائیں, فیک نہ بڑھائیں. فیک انرولمنٹ پہ ایکشن ہوگا اور گو اسٹوڈنٹس پہ ایکشن ہوگا, اور آپ کی انرولمنٹ اگر اپ ٹو دا مارک نہیں ہے ایکشن ہوگا. آپ اگر کسی بھی طریقے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سفارش لگا لیں گے, میں بیفور ہینڈ بتا رہا ہوں 3 مہینے پہلے کہ ورک آن دیز تھنگز, ادروائز وین دا کالج از آؤٹ سورسڈ اور ٹاپ کا چلائیں گے. ہمیں آپ نہ بتائیں کالج اچھا کیسے چلتا ہے. الحمدللہ دنیا کے ماڈلز دیکھیں, اسکولز چلا دیے, کئی کالجز چلا دیے. کالجز کی کامرس کی اسٹریم جو انڈر 100-150 ہے آؤٹ سورس کریں گے. کمال کے کامرس کالجز بنائیں گے, 1 روپیہ فیس نہیں دینی پڑے گی. کو ورکنگ سپیسز بنائیں گے, رات 12 بجے تک فری 400 کمپیوٹر اسکرینز اور انٹرنیٹ دیں گے. اور جہاں جنرل کالجز میں انرولمنٹ کم ہے یا ٹیچرز بے انتہا سرپلس ہیں, وہ فکر کریں سرپلس ریشنلائزیشن آ رہی ہے کالجز میں, اور آؤٹ سورسنگ آف کالجز بھی آ رہی ہے. جی, آپ نے ہمارے صوبائی وزیر تعلیم جناب رانا سکندر صاحب کا بیان آپ نے سن لیا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم اداروں کے اندر, کالجز کے اندر جس طرح پہلے اسکولوں کے اندر ریشنلائزیشن کی ہے, اس طرح اب کالجز کے اندر بھی اسٹاف کی ریشنلائزیشن ہوگی. یہ بہت اچھا اقدام ہے. لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ ہمارے محترم اساتذہ کرام جو ہیں اور ان کے جو رہنما جو ہیں, ان کا رد عمل کوئی مناسب معلوم نہیں ہوا. آپ ان کا رد عمل بھی دیکھیں گے. ابھی آپ کو میں ان کا بیان آپ کو دکھاتا ہوں, آپ سنیں کہ انہوں نے ریشنلائزیشن کو ایک دھمکی کہا ہے یا آؤٹ سورسنگ کو ایک دھمکی کہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. آپ پی پی ایل اے کے جو رہنما ہیں جناب حسن رشید صاحب, اور پی پی ایل اے کی جو صدر ہیں محترمہ فائزہ رانا صاحب, ان کا بیان بھی سن لیں کہ اس کے بعد پھر میں اپنی بات دوبارہ کرتا ہوں. میں حسن رشید, صدر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن لاہور ڈویژن کے تمام کالج اساتذہ سے مخاطب. لاہور میں 2 اہم ایشوز اس وقت سر اٹھا رہے ہیں. پہلا یہ کہ 2 کالجز میں اسپیشل اٹینڈنس میں ناکامی کے بعد ایچ ای ڈی نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے, جس میں گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ اور گلبرگ کا خواتین کالج شامل ہے, جس میں وہ آن لائن حاضری کا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. دوسرا, گوال منڈی کالج کو وہ ختم کر کے وہاں کا سٹاف کو وہاں سے کسی اور کالجز میں بھیج کے, اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بھی وہاں سے کہیں اور شفٹ کر کے وہاں پہ کورین لینگویجز یا کورین انسٹیٹیوٹ کے حوالے اس کالج کو مکمل طور پہ وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سب لوگوں نے, پوری ایگزیکٹو باڈی نے یہاں بیٹھ کے میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ ہم کسی بھی کالج کو کسی بھی صورت کسی بھی کاروباری ادارے یا پرائیویٹ ادارے کے حوالے نہیں ہونے دیں گے, اور اس میں ہر ممکن مزاحمت ہم کریں گے. اسی لیے ہم نے طے کیا ہے کہ ہر سٹاف روم سے, ہر کالج کے سٹاف روم سے ایک قرارداد مذمت اس سلسلے میں پیش کی جائے گی, اور وہاں کے لوکل رہنماؤں کے ساتھ مل کے, وہاں کے پیرنٹس کے ساتھ مل کے, وہاں کے طالب علموں کے ساتھ مل کے اس احتجاج کو آگے بڑھایا جائے گا, اور ہر صورت اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. آج کل جو ہمارے وزیر محترم ہیں وہ دھمکی آمیز انداز میں ریشنلائزیشن کی بات بھی کرتے ہیں, وہ پائلٹ پروجیکٹ حاضری کا شروع کرنے کی بات بھی کرتے ہیں, اور آؤٹ سورسنگ کی بات بھی پچھلے کافی عرصے سے چل رہی ہے. اسی طرح سے گوال منڈی کے کالج کو کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے حوالے کرنا آؤٹ سورسنگ سے بھی بہت آگے کی بات ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن حاضری اور اس قسم کی تمام چیزیں یہ صرف اور صرف ایچ ای ڈی کو, ادارے کو ختم کرنے کے لیے, اساتذہ کو تنگ کرنے کے لیے, اور بتدریج اس ادارے کو نجکاری کی طرف لے جانے کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں, اور ہم ہر صورت, ہر مرحلے پہ ہر ممکن طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے. شکریہ. میں فائزہ رانا, صدر پی پی ایل اے لاہور ڈویژن کی ایگزیکٹو کونسل کے آج ہونے والے فیصلوں کو
भरपूर तरीके से एंडोर्स करती हूँ और पूरे पंजाब को और पूरे स्टाफ रूम्स को पाबंद करती हूँ कि वो मिनिस्टर के रवैये के ख़िलाफ़ और आउटसोर्सिंग के ख़िलाफ़ और गवाल मंडी कॉलेज को किसी कोरियन सेंटर के हवाले करने के ख़िलाफ़ और ऑनलाइन अटेंडेंस के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें, करारदाद मजम्मत पेश करें और उसको सोशल मीडिया पे इसका ऐलान भी करें। थैंक यू। आपने इन रहनुमाओं के बयान सुन लिए हैं कि पहले जनाब हसन रशीद साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, बाद में मोहतरमा सदर साहिबा ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। तो इनके मौक़िफ़ में कोई ज़्यादा वज़न मालूम नहीं होता। जहाँ तक इनकी बात है कि एक तालीमी इदारे को, जिस तरह के गवाल मंडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, उसको वहाँ से ख़त्म करके वहाँ पर कोरियन कल्चरल इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश करना, या हुकूमत अगर ये चाहती है ये ऐसा करना, तो ये हम समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आम पब्लिक का जो तालीमी इदारा है, उस तालीमी इदारे को ख़त्म करके कोई कल्चरल इंस्टीट्यूट बनाना मुनासिब नहीं है। अगर हुकूमत कोई कल्चरल इंस्टीट्यूट बनाना चाहती है तो ज़रूर बनाए, लेकिन उसके लिए कोई दूसरी जगह या दूसरी बिल्डिंग देखे। तालीमी इदारों को ख़त्म करके वहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट या कल्चरल इदारे बनाना मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल इन रहनुमाओं की इस बात के अंदर वज़न ज़रूर है कि एक तालीमी इदारे को ख़त्म ना किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत ही एक सीरियस इशू है, जो रहनुमाओं की तरफ से जो मुतालबा किया गया है या कहा गया है कि हुकूमत फेशियल अटेंडेंस जो नाफिज करना चाहती है, उसके पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 कॉलेजेस के अंदर, लाहौर के अंदर गवर्नमेंट काम कर रही है, वहाँ पर ये काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने इसकी मुखालफत की और इसके ख़िलाफ़ डट जाने का ऐलान किया। ये इंतहाई गैर मुनासिब है, क्योंकि हुकूमत सिर्फ़ असातिज़ा की अटेंडेंस या हाज़री इदारों के अंदर इंश्योर करना चाहती है। वहाँ पर वो असातिज़ा जो कॉलेजेस के अंदर कई रोज़ नहीं आते, यानी ये मामूल है कि कम अज़ कम 50% असातिज़ा ऐसे हैं जो अपने वक्त की, क्लास के वक्त की पाबंदी नहीं करते। ये इन्हें तस्लीम करना चाहिए। इन रहनुमाओं को ये बात समझनी चाहिए कि इंतज़ामिया और हुकूमत के साथ इस मामले में तावन करना चाहिए कि ऐसे सरकश असातिज़ा जो तालीमी इदारों के अंदर आते ही नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं, उनके लिए अगर हुकूमत कोई ऐसा निज़ाम लाना चाहती है तो उसे ज़रूर लाना चाहिए। और आवाम की हमायत इसे हासिल है, और वो लोग जो इस निज़ाम की मुखालफत कर रहे हैं उनको आवाम की हमायत हासिल नहीं है, और वो आवाम की नज़रों के अंदर अपनी कदर खो रहे हैं। इसलिए मैं इन रहनुमाओं से ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत के जो अच्छे इक़दामात हैं उनके अंदर रुकावट पैदा ना की जाए। इसी तरह हुकूमत अगर रैशनलाइजेशन करना चाहती है, जहाँ पर सरप्लस स्टाफ है उसको दूसरे इदारों के अंदर भेजना चाहते हैं। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि लाहौर के इस एक कॉलेज के अंदर, एक पंजाबी ज़बान का एक ही कॉलेज के अंदर, वहाँ पर शायद एक भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर 4 लोग मौजूद हैं। अब बताएं कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक भी स्टूडेंट नहीं है और 4 असातिज़ा एक सब्जेक्ट के वहाँ पर मौजूद हैं। अगर उनको किसी जगह पर भेज दिया जाए जहाँ पर इस सब्जेक्ट के बच्चे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? इसमें इन रहनुमाओं को क्या इतराज़ है? इसलिए मैंने ये बात कही है कि स्टाफ के साथ साथ सब्जेक्ट्स जो हैं, डिसिप्लिन जो हैं इदारों के अंदर, इनके अंदर भी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। और जो डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि वो डिटरमिन करे कि इन कॉलेजेस के अंदर ये मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। कुछ मज़ामीन तो ऐसे हैं जो कि हर कॉलेज, हर तालीमी इदारे के अंदर पढ़ाया जाना उनका ज़रूरी है, पढ़ाया जाता है, और हर क्लास के अंदर तकरीबन हैं। वो जिस तरह इंग्लिश है, इसी तरह उर्दू है, इस्लामियात है, मुतालिया पाकिस्तान है, जो लाजमी सब्जेक्ट हैं वो तो हर इदारे के अंदर है। लेकिन उनके असातिज़ा के अंदर भी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, यानी मुनासिब वहाँ पर स्टाफ मौजूद होना चाहिए। सरप्लस स्टाफ ना हो या अंडर स्टाफ भी ना हो, कम भी ना हो।
تو اس لیے انڈر سٹاف جو ہے یا کم سٹاف ہے تو اس کو تو گورنمنٹ CTI کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے لیے ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو عارضی انتظام گورنمنٹ CTI کی شکل میں کرتی ہے تو یہ جب کالج کھلتے ہیں 15 اگست کو تو اس سے پہلے یہ انتظام ہو جانا چاہیے تاکہ 15 اگست کو عارضی اساتذہ جو ہیں وہ کالجز کے اندر موجود ہوں. یہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں. تو اس لیے جو ہمارے اساتذہ کے رہنما ہیں تو انہیں سوچ بچار کرنا چاہیے، ایسے مطالبات نہ کریں اور ایسی ہٹ درمی نہ کریں جو اساتذہ کے لیے، اداروں کے لیے نقصان دہ. فیشل اٹینڈنس یا بایو میٹرک اٹینڈنس یا جو بھی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے حاضری کو یقینی بنانے کے لیے تو وہ اسے کرنا چاہیے. اس میں اساتذہ کے جو رہنما ہیں انہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اساتذہ جو ہیں یہ قوم کے معمار ہیں، یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہیں جو کہ عوام کی پاپولرٹی کو دیکھتے ہوئے کوئی غلط سلط مطالبہ کرنا شروع کر دیں. انہیں اپنے مطالبات کے اندر بھی اور اپنی ڈیمانڈز کے اندر بھی ریشنلائزیشن کرنی چاہیے اور اداروں کے اندر البتہ جو کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، سہولیات کی جو کمیاں ہیں آپ اس کے اوپر ضرور آواز بلند کریں اور حکومت کی توجہ دلائیں کہ اداروں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اسی طرح پرنسپلز جو ہیں وہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، لیکن پرنسپل میں پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ انتظامی طور پر پرنسپل بے بس ہو چکے ہیں اور وہ سرنڈر کر چکے ہیں کیونکہ یہ جو سرکش چند اساتذہ، چند میں کی بات کر رہا ہوں، اکثر اساتذہ بہت اچھے ہیں، بہتر ہیں، چند سرکش اور بلیک میلر جو اساتذہ ہیں وہ پرنسپل کو چلنے نہیں دیتے. ابھی گزشتہ روز میں ایک اخبار کے اندر، انگلش اخبار کا دیکھ رہا تھا کہ ایک پرنسپل صاحبہ نے سٹاف کو یہ کہا کہ انہوں نے پیپر چیک نہیں کیے، جیلی ایوارڈ لسٹیں بنا کر دے دی ہیں. جیلی ایوارڈ لسٹیں یعنی مارکنگ پیپروں کی نہیں اور ایوارڈ لسٹیں بنا کر دے دی ہیں. اس پر انہوں نے کوئی ایکشن لیا تو ان کے خلاف مالی بد انتظامی اور کرپشن پتہ نہیں کیا کچھ الزامات لگائے ہوئے تھے. تو جو اس قسم کی بلیک میلنگ ہے، ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرنسپل کی سپورٹ کریں اور ان لوگوں کے مطالبات یا درخواستوں پر یا گمنام درخواستوں پر پرنسپلز کو پریشان نہ کیا جائے. ہاں، پرنسپل پر از خود مانیٹرنگ کریں اور ان پر چیک رکھیں. اگر کوئی غلط کرتے ہیں تو انہیں بتائیں، روکیں، اور اگر آپ وہ سمجھیں کہ یہ باز نہیں آ رہا تو یقیناً اسے ریپلیس کیا جائے.